اب میں درخواست کر رہا ہوں عالی جناب خالد نظامی صاحب سے، جو جماعت نظامی ادھونی کے ناظم ہیں، کہ اپنے مقالے سے ہم سب کو نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سرپرست جلسہ حضرت خواجہ سید محمد نظامی دہلوی مدد اللہ العالی، و صدر جلسہ پروفیسر سید شاہد مہدی صاحب قبلہ، و مہمان ذی وقار عالی جناب پدم شری پروفیسر اختر الواسی صاحب قبلہ، اور دیگر مہمانان خصوصی و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمس الامہ مصور فطرت حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے 66ویں سالانہ عرس مبارک کے موقع پر جو بین الاقوامی ویبینار منعقد کیا گیا ہے، آج کے اس ویبینار کا جو عنوان ہے حضرت خواجہ حسن نظامی حیات و خدمات، اس پر میں نے مقالہ لکھنے کی کوشش کی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ امام المشائخ شمس الامہ مصور فطرت حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک پیر کامل، عالم باعمل، ادیب، صوفی، صحافی، تاریخ و تذکرہ نگار، مترجم و مفسر قرآن، مذہبی رہنما، علم و ادب کی دنیا میں مشہور و معروف ہیں۔ ان کی ذات مجموعہ صفات اور مخزن کمالات تھی۔ انہوں نے جس میدان میں بھی قدم رکھا، مثال قائم کر دی ہے۔ ان کی تصانیف کو پڑھ کر جہاں ان کی ہمادانی کا قائل ہونا پڑتا ہے، وہیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی انسانی عظمت کے نقوش بھی دل پر ثبت ہو جاتے ہیں۔ ان کا جذبہ حب الوطنی، انسان دوستی، مذہبی رواداری، ہم آہنگی اتحاد کی خواہش، دوسروں کے جذبات کا احترام، باہمی مفاہمت اور صلح جوئی کی کوششیں تحریروں ہی سے نہیں، ان کے کردار سے بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ دیگر صوفیہ کی طرح انہیں بھی باہمی منافرت اور جنگ و جدال سے سخت نفرت تھی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، میں صوفیوں کے فرقے سے تعلق رکھتا ہوں جس کو جنگ سے دلی نفرت ہے۔ لڑنے والا خواہ کسی ملک اور کسی قوم، کسی مذہب کا ہو، میں اس کے جذبہ جنگ کا دلی دشمن ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ انسان خدا کی سرزمین پر خون ریزی کرے۔ مجھ کو اس خیال سے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ آدمی 4 دن کی فانی زندگی کے لیے اور اس کی دولت و عزت کے واسطے اپنے ہم جنس بھائیوں کا خون بہا دے۔ احترام آدمیت کا جذبہ جس کے تحت وہ دنیا کے تمام انسانوں کو یکساں طور پر اپنا بھائی سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنے صوفی بزرگوں سے یہی درس لیا تھا۔ اللہ رب العزت تمام عالموں کا رب ہے، اسی لیے قرآن میں اس نے خود کو رب العالمین کہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں کے لیے رحمت۔ تمام جاندار ایک خالق کی مخلوق اور تمام انسان ایک آدمی کی اولاد ہیں، اس لیے مذہبی و نسلی اعتبار سے سارے انسان آپس میں بھائی ہیں، اس لیے ہر ایک کے ساتھ برادرانہ سلوک ہی کرنا چاہیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے درمیان کسی تفریق کو گوارا نہ کیا، ہر کسی کی تکلیف میں سب کی مدد کی۔ خطا کار چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، آپ نے اس کی غلطیوں اور زیادتیوں کے مقابلے میں عفو و درگزر سے کام لیا۔ اسی اصول پر تمام سلف و صالحین، صوفیاء و مصلحین عمل کرتے رہے۔ خواجہ صاحب نے یہ تعلیمات اپنے بزرگوں سے ورثے میں پائی تھی، اور جس ماحول میں ان کی تربیت ہوئی تھی، اس نے انہیں تعصب اور تنگ نظری کی ہوا تک نہیں لگنے دی تھی۔ صوفیہ کرام کے خانقاہیں اور آستانے بلا تفریق و مذہب و ملت ہر خاص و عام کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ آنے والوں سے اس کا نام، اس کا مذہب نہیں پوچھا جاتا، بلکہ اس کی ضرورت پوچھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے سخت مخالف تھے، عقیدے یا مذہب کی بنا پر لوگوں کی دل آزاری کی جائے، ان کو غیر سمجھ کر ان کے ساتھ ظلم و زیادتی روا رکھی جائے۔ جو لوگ اس طرح کا تعصب رکھتے تھے، خواجہ صاحب ان سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، میں اس قسم کے لوگوں سے بات چیت کرنا پسند نہیں کرتا جو دوسرے مذہب کی دل آزاری جاری رکھتے ہیں۔ میرا مذہب صلح کل ہے، سب قوموں سے ملنساری برتنی چاہتا ہوں، لیکن اگر کوئی خواہ مخواہ حملہ کر دے تو منصفانہ جواب دہی میرے عقیدے میں ضروری ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خواجہ صاحب
رحمۃ اللہ علیہ امن پسند اور وسیع القلب انسان تھے. ان کی شخصیت ایک ایسا سحر، ایک ایسی جاذبیت تھی جو بھی ایک بار ان سے ملاقات کر لیتا ان کا گرویدہ ہو جاتا. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اصولوں کے معاملے میں کبھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے. سچ بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت صاف گو اور بے باک انسان تھے، اور وہ صاف گوئی اور بے باکی ہی تھی کہ وہ بڑے سے بڑے آدمی سے ٹکر لے لیتے تھے. وہ اپنے اخبار میں حکومت وقت کے خلاف بھی لکھتے. کانگریس کی سیاسی غلطیاں بھی بتانے میں انہیں کوئی خوف محسوس نہ ہوتا تھا. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا، جن میں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلمانوں کی بھی بہت بڑی تعداد تھی، جن میں انگریز حکام و اعلیٰ افسران بھی شامل تھے. سردار پٹیل، پنڈت جواہر لال نہرو، مہاراجہ کشن پرساد، پنڈت سندر لال سب سے خواجہ صاحب کے قریبی تعلقات تھے. جب دلی فساد کی زد میں آئی تو ان کے محلے میں 2 ہندوؤں کے گھر تھے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھروں کے سامنے چارپائی بچھا کر بیٹھ گئے. جب تک فساد ختم نہیں ہوا وہاں سے نہیں گئے. خواجہ صاحب کے ایسے بے شمار کارنامے ہیں جو ہندو مسلم اتحاد کے لیے انہوں نے کیے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گنگا جمنی تہذیب ہندو مسلم اتحاد کے علم بردار تھے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، ہندو ہے سے شروع ہوتا ہے اور مسلم میم سے شروع ہوتا ہے. یہ دونوں مل کر ہم بن جاتے ہیں. ہمیں ہندوستان میں ہم بن کر رہنا چاہیے. قومی یکجہتی کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے. خواجہ صاحب کا سپارۂ دل میں یہ دعائیہ مضمون ملاحظہ فرمائیں: تجھ کو داتا کہیں، تجھ کو مولا کہیں، تجھ کو داور کہیں، تجھ کو کیا کچھ کہیں. تو ہر ہے اور ہر سے آزاد. تو ہندو کا برہم اور اوم اور مسلمان کا اللہ، عیسائی کا گاڈ، سکھ کا اکال پورک. تو امیر و غریب کو ایک نگاہ سے دیکھنے والا ہے. ہماری دعا ہے اور پرارتھنا ہے، سن اور قبول کر. ہندو مسلم کی تازہ کوشش اتحاد میں برکت ہو. دونوں کے دلوں میں خلوص عطا فرما اور ذات کی رنجش اور خود غرضیاں بیچ میں نہ آنے دے. خواجہ صاحب نے اپنی ساری زندگی ملک کی قومی یکجہتی، اصلاحی و فلاحی کاموں میں گزار دیے اور ایسے کام انجام دیے جو ہمیشہ یاد کیے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے حد شکریہ عالی جناب خالد نظامی صاحب.